السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، پوچھتے ہیں کہ بچے کا کتنا حصہ پیدائش کے وقت باہر ہو تو وہ اس دوران فوت ہو جائے تو جنازہ ہوگا، تفصیل سے بیان کر دیں۔ بھائی آپ نے بہت ہی اہم سوال بھیجا ہے اور ہمارے دارالفتاء اہل سنت سانگلہ علم میں یہ سوالات اکثر آتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی ایک ایسے ہی سوال آیا تھا، کسی گاؤں کا وہ رہنے والا بھائی تھا، پوچھ رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہو کر اس نے رویا بھی ہے، سانس بھی لیے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی نے بتایا کہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا تو اسی طرح تدفین کر دی گئی۔ شرعی مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی شرعی مسائل نہیں سمجھتا تو سخت گناہ گار بھی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو کر اس نے ایک سانس بھی دنیا میں لیا پیدائش کے بعد، اب وہ فوت ہو گیا، اس کا نماز جنازہ ہوگا، اس کا کفن بھی اس کو دیا جائے گا۔ اگر بچہ پیدا ہوتے اس نے کوئی سانس نہیں لیا، یعنی مردہ پیدا ہوا، تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ اب جو صورت آپ نے پوچھی ہے کہ بچے کا کتنا حصہ ماں کے پیٹ سے باہر ہو، فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، جی اگر وہ آدھے حصہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہوا اور اس دوران وہ فوت ہو کے جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر پیدائش ہوئی، صرف سر جو ہے پیدائش کے وقت وہ باہر نمودار ہوا، اس نے چیخ ماری یا اس نے سانس لیا، اس دوران وہ فوت ہو گیا تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اسے کفن کا انتظام کر کے، غسل دے کر کفن کا انتظام کر کے اس کی تدفین کر دی جائے۔ اگر وہ پیدا ہوا اور پیدائش جو ہے اس وقت سر سے آگے یعنی سینے تک ہوئی، اس دوران فوت ہوا تو یہ چونکہ اس کے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے وہ اس کا اخراج ہو چکا ہے، اب وہ فوت ہوا تو ایسی صورت میں اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک بڑی اہم بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بچہ اس صورت میں فوت ہو جائے، سانس لے کر فوت ہو یا بچہ مردہ ہی پیدا ہو، اس کا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اسی نام سے پکارا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔